اپنے بچوں میں تعلیم پیدا کرو اور قابو میں جذبات رکھے رہو کہ رب کی رحمت. سنیں گے ناظرین عمران پرتاپ بری کی شاندار نظم. اس سے پہلے بتا دیں دوستو، مظفر نگر کے رہنے والے ایوب پر کھنڈوا میں ہوا حملہ کتھت دھارمک پہچان کے آدھار پر بنایا نشانہ. چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ بری کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. تم پہ دولت بھی ہے، تعداد بھی، طاقت بھی ہے. تم پہ دولت بھی ہے، تعداد بھی، طاقت بھی ہے. پھر بھی ہو بے سر و سامان، کہاں چوک ہوئی کہ ایک برا دور آیا ہے ٹل جائے گا. حوصلہ دے کے جاتا ہوں آپ کو کہ ایک برا دور آیا ہے ٹل جائے گا. وقت کا کیا ہے ایک دن بدل جائے گا. ایک برا دور آیا ہے ٹل جائے گا. وقت کا کیا ہے ایک دن بدل جائے گا. کہ وقت کی ناز پر ہاتھ رکھے رہو. ضیاء سننا ان مصروں کو کہ وقت کی ناز پر ہاتھ رکھے رہو اور دعاؤں کو بھی ساتھ رکھے رہو. اپنے بچوں میں تعلیم پیدا کرو، اپنے بچوں میں تعلیم پیدا کرو اور قابو میں جذبات رکھے رہو کہ رب کی رحمت پہ ہر پل بھروسہ رکھو. پیچھے تک کہ اپنے رب کی رحمت پہ ہر پل بھروسہ رکھو. لڑکھڑایا قدم بھی سنبھل جائے گا. ایک برا دور آیا ہے ٹل جائے گا. وقت کا کیا ہے ایک دن بدل جائے گا. اور آخری بند پڑھتا ہوں کہ اپنے اجداد کی سیخ پڑھتے رہو. اپنے اجداد کی سیخ پڑھتے رہو. اپنے پرخوں کی تاریخ پڑھتے رہو. شپور والو اپنے پرخوں کی تاریخ پڑھتے رہو. حکمرانوں کی سازش سمجھتے رہو. اپنے بھی پرائے بھی. حکمرانوں کی سازش سمجھتے رہو. ظلم پڑھتے رہو، چیخ پڑھتے رہو. ملک میں ہم برابر کے حقدار ہیں. آپ تیار رہنا اگلے مصرے پہ کہ ملک میں ہم برابر کے حقدار ہیں. کون ان کے کہے سے نکل جائے گا. ایک برا دور آیا ہے ٹل جائے گا. وقت کا کیا ہے ایک دن بدل جائے گا. رب کی رحمت پہ ہر پل بھروسہ رکھو. لڑکھڑایا قدم بھی سنبھل جائے گا. آج تاریخ ہے حیران، کہاں چوک ہوئی. تھوڑا سا سنجیدگی سے سنیے گا. آج تاریخ ہے حیران، کہاں چوک ہوئی. ہم چائے پیتے ہوئے جب دکان پہ بیٹھے ہوتے نا چائے کی ٹپری پہ، تو ہمیں لگتا ہے ہم آج بھی بادشاہ ہیں.
ہم آج بھی نواب صاحب ہیں، اور اسی نوابی میں قوم کہاں پہنچ گئی ہم نے کبھی اس پہ مشورہ بھی نہیں کیا، تبصرہ بھی نہیں کیا۔ میں پڑھتا ہوں ڈاکٹر صبا اسماعیل صاحب اسکول چلاتے ہیں، کالج چلاتے ہیں، یہاں اور بھی تمام جو ساتھی بیٹھے ہیں۔ نریش مجھے لینے کے لیے آئے تو مجھے لگا کہ شمیم نے محبتیں کس طرح سے کمائی ہیں کہ ان کے لیے مجھے نریش بھائی لینے کے لیے ریسیو کرنے کے لیے آ رہے ہیں، شری نارائن بھائی فون کر رہے ہیں۔ یہی تو اصلی ہندوستان ہے، یہی تو اصلی گنگا جمنی تہذیب ہے۔ دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آئیے دوستو دین کی باتیں کتاب سے جماعت کے واجب ہونے کی شرطیں سنتے ہیں۔ نمبر 1 مرد ہونا، عورتوں پر جماعت واجب نہیں۔ نمبر 2 بالغ ہونا، بالغ بچوں پر جماعت واجب نہیں۔ نمبر 3 آزاد ہونا، غلام پر جماعت واجب نہیں۔ نمبر 4 تمام عذروں سے خالی ہونا، ان عذروں کی حالت میں جماعت واجب نہیں مگر ادا کر لے تو بہتر ہے۔ ترک جماعت کے عذر 14 ہیں۔ لباس بقدر ستر عورت کے نہ پایا جائے۔ نمبر 2 مسجد کے راستے میں کیچڑ ہو کہ چلنا سخت دشوار ہو۔ نمبر 3 پانی بہت زور سے برستا ہو۔ نمبر 4 سردی سخت ہو کہ باہر نکلنے یا مسجد تک جانے میں کسی بیماری کے پیدا ہونے کا خوف ہو۔ نمبر 5 مسجد میں مال و اسباب کے چوری ہو جانے کا خوف ہو۔ نمبر 6 مسجد جانے میں کسی دشمن کے مل جانے کا خوف ہو۔ نمبر 7 مسجد جانے میں کسی قرض خواہ کے مل جانے کا اور اس سے تکلیف پہنچنے کا خوف ہو، بشرطے کہ اس کی قرض ادا کرنے پر قدرت نہ ہو۔ نمبر 8 اندھیری رات ہو کہ اگر راستہ دکھائی نہ دیتا ہو اور اپنے پاس روشنی کا سامان بھی نہ ہو۔ نمبر 9 رات کا وقت ہو اور آندھی بہت سخت چلتی ہو۔ نمبر 10 کسی مریض کی تیمارداری کرتا ہو کہ اس کے جماعت میں چلے جانے سے اس مریض کو تکلیف یا وحشت کا خوف ہو۔ نمبر 11 کھانا تیار ہو یا تیاری کے قریب ہو اور بھوک ایسی لگی ہو کہ جماعت میں جی نہ لگنے کا خوف ہو۔ نمبر 12 پیشاب پیخانہ زور کا معلوم ہوتا ہو۔ نمبر 17 سفر کا ارادہ ہو اور خوف ہو کہ جماعت سے نماز پڑھنے میں دیر ہو جائے گی، قافلہ نکل جائے گا۔ ریل کا مسئلہ بھی اسی پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 14 کوئی ایسی بیماری ہو جس کی وجہ سے چل پھر نہ سکے، یا نابینا ہو یا لنگڑا ہو یا کوئی پیر کٹا ہوا ہو، لیکن جو نابینا بے تکلف مسجد تک پہنچ سکے اس کو ترک جماعت نہ کرنی چاہیے۔ جماعت کے صحیح ہونے کی شرط ہے۔ مثلا مسلمان ہونا، کافر کی جماعت صحیح نہیں۔ عاقل ہونا، مست بے ہوش دیوانے کی جماعت صحیح نہیں۔ مقتدی کو نماز کی نیت کے ساتھ امام کی اقتداء بھی نیت کرنی چاہیے، یعنی ارادہ دل میں کرنا کہ میں اس امام کے پیچھے فلاں نماز پڑھتا ہوں۔ نمبر 4 امام اور مقتدی دونوں کے مکان کا متحد ہونا، جیسے دونوں ایک ہی مسجد یا ایک ہی گھر میں کھڑے ہوں۔ مثلا اگر مقتدی مسجد کی چھت پر کھڑا ہو اور امام چھت کے اندر تو درست ہے، اسی لیے کہ مسجد کی چھت مسجد کے حکم میں ہے اور یہ دونوں مکان حکماً متحد سمجھے جائیں گے۔ اسی طرح اگر کسی کی چھت مسجد سے متصل ہو اور درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو تو وہ بھی حکماً مسجد سے متحد سمجھی جائے گی، اور اسی کے اوپر کھڑے ہو کر اس امام کی اقتداء کرنا جو مسجد میں نماز پڑھتا رہے درست ہے۔ مثلا اگر دو صفوں کی درمیان میں کوئی ایسی نہر یا ایسا رہگزر واقع ہو جائے تو اس صف کی اقتداء درست نہ ہوگی جو ان چیزوں اس پار ہے۔ مثلا پیادے کی اقتداء سوار کے پیچھے یا ایک سوار کی دوسری سوار کے پیچھے نہیں، اس لیے کہ دونوں کے مکان متحد نہیں۔ ہاں اگر ایک ہی سواری پر دونوں سوار ہو تو درست ہے۔ مثلا مقتدی اور امام دونوں کی نماز کا مغائز نہ ہونا، اگر مقتدی کی نماز امام کی نماز سے مغائز ہو گئی تو اقتداء درست نہ ہوگی۔ مثلا امام ظہر کی نماز پڑھتا ہو اور مقتدی عصر کی نماز کی نیت کرے، یا امام کل کی ظہر کی نماز پڑھتا ہو اور مقتدی آج کی ظہر کی۔ البتہ اگر امام فرض پڑھتا ہو اور مقتدی نوافل تو اقتداء صحیح ہے، اس لیے کہ امام کی نماز قوی ہے۔ مثلا اگر مقتدی تراویح پڑھنا چاہے اور امام نفل پڑھتا ہو تب بھی اقتداء صحیح نہ ہوگی، کیونکہ امام کی نماز ضعیف ہے اور امام کی نماز کا صحیح ہونا، اگر امام کی نماز فاسد ہوگی تو سب مقتدیوں کی نماز فاسد ہو جائے گی، خواہ یہ فساد نماز ختم ہونے سے پہلے معلوم ہو جائے یا بعد میں ختم ہونے کے۔ مثلا اس کے امام کی
वज़ू न होना था और बाद नमाज के या अथनाए नमाज में इसको ख्याल आया। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।